زراعت میں خوش آمدید۔ شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے۔ حالیہ دنوں میں ملک میں لگ رہا ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 3-4 دن پہلے کوئٹہ بلوچستان میں پریس کلب کو زبردستی بند کرایا گیا، وہاں پہ صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب نے ایک بہت ہی متنازع ڈیفیمیشن لا پاس کیا ہے۔ صحافی تنظیمیں، سول سوسائٹی اسے سیاہ قانون قرار دے رہی ہیں۔ اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پچھلے چند دنوں میں لگتا ہے کہ نامعلوم افراد کی غنڈہ گردی کے واقعات بہت تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ اب سے چند گھنٹے پہلے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن کے ساتھ مار پیٹ کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں وہ زخمی ہو گئے۔ وہ ایک ٹی وی چینل میں ایک میٹنگ یا انٹرویو کر کے باہر آئے تھے کہ ان پر 3-4 افراد جو کہ بظاہر ٹرانسجنڈر لگ رہے تھے، انہوں نے ان سے تلخ کلامی کی اور پھر ہاتھا پائی شروع کر دی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو چل رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں کس طرح سے پہلے زبانی طرح سے انہیں انگیج کیا گیا، جھگڑا کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر ان پر ہاتھ پیر جو ہے وہ چلائے گئے۔ اسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جو شلوار قمیص میں ہیں، بلیک ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، اور وہ یہ واقعہ جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب یا تو لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کسی کو دکھا رہے ہیں، یا اپنے ریکارڈ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے اس سے کافی ایک چلنگ ایفیکٹ ہے اپوزیشن کے لیے ہمارے ملک میں، کہ جو لوگ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کی سیفٹی کا دارالحکومت میں کیا حال ہے۔ بالکل۔ اچھا، صرف ہاتھ پیر نہیں چلائے گئے، ان کے باقاعدہ منہ پر یہاں پر ایک شدید قسم کا کٹ بھی لگا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ اس کی، اور یہ تو ہم تھوڑا سا وہ بلیڈ کا کٹ ہے دکھا رہے ہیں جی، بلیڈ کے ساتھ کاٹا گیا ہے۔ تو اس کو آپ ایک طرح سے آپ قاتلانہ حملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ اس کی فوٹیج دیکھیں تو جس طرح گھیرا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ بول رہے ہیں وہ آتے جا رہے ہیں ایک سائڈ سے، ایک شخص اس کو کچھ کہتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں تو وہاں سے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پکڑ کے پھر یا تو مارا جاتا ہے یا تو پھر مارا بھی جاتا ہے اور پھر یہاں پر ایک کٹ بھی لگتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لباس سے دور سے سی سی ٹی وی کیمرہ میں لگ رہے ہیں کہ خواجہ سراہ ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خواجہ سراہ ہیں یا یہ خواجہ سراہ کے بھیس میں ہیں، رائٹ۔ نیاب علی صاحبہ جو ہیں، جو خواجہ سراہ نیاب علی صاحبہ جو ہیں جو خواجہ سراہ کمیونٹی کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ رؤف حسن صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کے ہم پر زور مذمت کرتے ہیں اور ایسے عناصر کا ہماری کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ پارا پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے موقع پہ پہنچ گئی جی۔ آپ پارا پولیس کے تھانے کے جو انچارج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان خواجہ سراہوں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ مثلاً گیم جو ہے صرف خواجہ سراہوں کی حد تک ہے، اور کوئی اس میں ظاہر ہے کسی اور شعبے پہ تحقیقات نہیں کی جا سکتی۔ یہ خواجہ سراہوں کا پتہ نہیں ان سے کیا جھگڑا ہو گیا، لیکن اچھا، اس جھگڑے کی کوئی ہسٹری بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں سازشی تھیوری کی بات کروں تو اگر ایک طرف یہ ہوا ہے تو دوسری طرف اشک شوئی بھی ہوئی ہے، تھوڑے سے آنسو بھی پہنچے گئے ہیں۔ اسی پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں پرویز الہی، انہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ وہ کوئی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ویس تھا تو وہ اپنے لاہور میں گھر پہنچ گئے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ وہ کتنے گھنٹے کے لیے آزاد ہوئے ہیں یا واقعی ہو گئے ہیں آزاد۔ اور اسی دوران جو محسن اختر کیانی صاحب کی جو عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جی، تو اب جو ہم یہ جو بات کر رہے تھے اسلام آباد کے واقعات کی، تو پچھلے ہفتے کا جو واقعہ ہے، یہ کشمیری صحافی ہیں، شاعر ہیں احمد فراد، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ 17 مئی کو ان کو اٹھایا گیا تھا اور ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ آج اس کی سماعت میں جج صاحب نے کہا تھا کہ پیش ہوں سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع، تو سیکٹری داخلہ اور آئی جی تو پیش ہوئے، سیکٹری دفاع نہیں آئے۔ بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اس لیے وہ نہیں آئے۔ تو آج کی سماعت کی جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ اٹارنی جنرل نے کافی پریس کیا عدالت کو کہ مجھے چند دن کی ہمیں مہلت دیں، ہم بندہ جو ہے وہ بازیاب کراتے ہیں۔ 2-3 روز کا کہا ہے انہوں نے جی، تو انہوں نے 2 سے 4 دن کی مہلت مانگی ان سے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ جو آپ مہلت مانگ رہے ہیں تو یہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے مشاورت
मामलात जो है वो बाज़ाहिर तय करके तब मांग रहे हैं या अपने तौर पे मांग रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सब जगह मैं मुशावरत करके आया हूँ इदारों से, तो मैं उस बेस पे कह रहा हूँ कि हमें 2-4 दिन चाहिए और हम बंदा निकाल देंगे। तो जज साहब ने कहा अपने रिमार्क्स में कि चीज़ों को बिगाड़ की तरफ ना ले जाएं, और उन्होंने कहा कि अहमद फरार की बाजियाबी जो है उसके लिए आपको 4 दिन की और मोहलत देते हैं। उन्होंने समाअत जो है वो जुमे तक मुलतवी कर दी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया सरतोड़ कोशिशें नहीं कर रही है। एसएसपी इस्लामाबाद भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि मैंने आईएसआई के सेक्टर कमांडर से राब्ते की कोशिश की जैसा कि आपने हुक्म दिया था उसकी रोशनी में, तो वो तो नहीं थे उस वक्त वहाँ पे। लेकिन उनका जो जूनियर स्टाफ था उसने पुलिस को बताया कि अहमद फराद हमारी तहवील में तो नहीं है जी। तो ये बात जो है वो माननी चाहिए। अच्छा, सेक्रेटरी दिफा जो हैं आपने ज़िक्र किया कि वो तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए, तो जज साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगली समाअत जो 24 मई को होगी उसमें आप ये बात यकीनी बनाएं कि सेक्रेटरी दिफा बीमार ना हो। पैनाडोल हाँ, उनका जो भी उनका है सेहत उनकी ठीक हो जाए तब तक। तो ये मतलब आप देखें, मतलब हमारा मुल्क जो है सबको पता है कि कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन हम उस पर क्या करें। देखें, एक बंदा आज पिटा है, हाँ, वो एक पार्टी का तर्जुमान है, दूसरा एक बंदा है जो गायब है नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है ख्वाजा सराफ ने पीटा है। ख्वाजा सराफ वाकई उन्होंने पीटा है, वाकई उन्होंने पीटा है। अच्छा, वो भी आज वाले भी नामालूम थे, उस कार्रवाई के भी जो लोग हैं वो नामालूम हैं। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज चल रही है, मेरा ख्याल है कि शायद ये बोल ख्याल है कि बोल टीवी के वो शायद मसूद पता नहीं कौन से चैनल पर हैं आजकल, मुझे नहीं पता। बहरहाल शायद उनकी सीसीटीवी फुटेज है, ये मुझे इल्म नहीं है क्यों। और अगर ऐसा है तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं होगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, कम अज़ कम माजी की जो हमारी एक रिवायत रही है कि जब ऐसी भी कोई वारदात होती है इस्लामाबाद में, तो अगर सीसीटीवी कैमरेज कहीं से आती है, फुटेज कहीं से आती है, तो या तो वो प्राइवेट कैमरे होते हैं किसी दफ्तर के या किसी के घर के। सेफ सिटी कैमरेज, मतलब मेरा जो तजर्बा रहा है कम अज़ कम 3-4 वाक़यात को देखते हुए, वो अचानक या तो पर वहाँ पे होते नहीं है उस इलाके में, लोगों को पता होता है कि यार ये एक सेफ जोन है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, या अगर होते हैं तो फिर पता लगता है कि वो ये किसी प्राइवेट इदारे का ही है और उनके पास से रिकवर हो गया है, तो इसलिए उसकी फुटेज भी है। लेकिन कहने का मकसद है कि ये जो तरीका है वारदात है कि ट्रांसजेंडर लोगों से पिटवाने का, मुझे आखिरी जो याद आ रहा है वो समी इब्राहिम का मुझे वाक़या याद आ रहा है, और वो भी चूँकि पीटीआई के बड़े हामी सहाफ़ियों में थे और जब अताब आ रहा था पीटीआई पे तो उस टाइम पे उनको निशाना बनाया गया था, वो भी इस्लामाबाद में ही था, इसी तरह था। ये ट्रांसजेंडर क्या पीटीआई के ख़िलाफ़ है? यार, अब ट्रांसजेंडर हैं या ये जिनके लिंक्स हैं इन ट्रांसजेंडर से, वो इनके खिलाफ। मुझे नहीं पता कि इनका कोई, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई ज़ाती मामला हो रऊफ़ हसन से या पूरी जमात से। ऐसा कोई इंसिडेंट मैं नहीं सोच सकता। अब वो गिरफ्तार हों तो पता चले ना। अब वो गिरफ्तार, लेकिन आप बेफिक्र रहें क्योंकि एफआईआर कट गई है। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। कानून हरकत में आएगा, कानून हरकत में यकीनन आएगा, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा ख्याल है आपको कोई शक है? नहीं आपको कोई शक? तो देखें, वही जो आपने बात की साजिशी नज़रिया तो यही कहता है कि ये अब कोई और नज़रिया बचा ही नहीं ना। उन साहब को बेचारों को कोई सबक सिखाने के लिए ये किया गया है कि बहुत ज़्यादा आप चैनलों पे आके पटर करते हो और ट्वीटें करते रहते हो, तो थोड़ा सा अपना लहजा ठीक कर लो। लोग शायद पता नहीं क्यों बदजन है एस्टेब्लिशमेंट से। मुझे नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ने बात नहीं की, आप ऐसा ना करें, ज्यादती ना करें। अच्छा, हाँ देखें हम, लेकिन देखिए अब वो बड़ा वाले हम तो नामालूम अफराद की बात कर रहे हैं। जिक्र की तो ये बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया है कि ये काला कानून नहीं है जो अभी पंजाब में आया है, ये स्याह कानून, अभी जेट ब्लैक जिसे नहीं कहते। और सुने काले में क्या फर्क है? ये मतलब एक सुनो तो ब्लैक, भाई वक्फा ले लो, मैं इन्हें बता देता हूँ स्याह और काले में क्या फर्क है। वेलकम बैक। इस मुल्क में हर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले ही से 20 क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक लेयर के ऊपर दूसरी और तीसरी लेयर चढ़ाई जाती है, और मकसद यही होता है कि हर तबका जो है उसको महफूज बनाया जा सके। कम से कम हुकूमत पंजाब का 15 तारीख से यही कहना है,
انہوں نے ایک قانون جو ہے ہتک عزت کا وہ انٹروڈیوس کرایا، اور مجھے تو وہ پسند آیا ہے، اس لیے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں، اگر ان سے کوئی جھوٹی، جعلی، غیر مصدقہ خبریں، کسی کی ذاتی زندگی یا عوامی سطح پہ کسی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس خبر پہ کارروائی ہوگی۔ حالانکہ ہمارے یہاں ہتک عزت کا جو قانون ہے انگریز دور سے چلا آ رہا ہے، اس میں بعد میں لیئرز کا اضافہ بھی ہوا، لیکن ظاہر پنجاب حکومت اس سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کو ڈیفینڈ کیا حکومت پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری نے بہت دلیل کے ساتھ، سنیے۔ یہ بل کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ جب بھی ہم جو اس وقت لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کی بے عزتی کرنا، لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا، اور اس کے اوپر یا ڈالر کمانا اور یا اس کے اوپر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نہ مرحومین کو چھوڑنا، نہ گھر کی عورتوں کو چھوڑنا، اور الزامات لگا کر لہکتے چہکتے ہنستے مسکراتے الزام لگائے، اور اس کے بعد آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد وہ شخص اور اس کی فیملی جو ہے وہ کس عذاب کا شکار ہوتی ہے، یہ صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، ظاہر ہے ان کا ایک موقف ہے، اور یہ جو قانون ہے اس کے تحت اب جو ترنت انصاف ملے گا، 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہوگا، اسپیشل ٹریبونلز جو ہیں وہ قائم ہوں گے، کم از کم جرمانہ جرم ثابت ہونے پہ 30 لاکھ روپے ہوگا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک ہو سکتے ہیں، اور اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اب صحافی کی تعریف جو ہے اس کا دائرہ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ جو بھی سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ لٹرم پٹرم جو بھی میڈیمز ہیں ان پہ جو بندہ ہے وہ ہے صحافی، اور اگر وہ ہتک عزت کرتا ہے تو اس کی ایکولی جو ہے چترول ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک کیچ ہے، بہت اچھا بل ہے یہ، ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی کی پگڑی نہیں اچھلنی چاہیے۔ حکومت کو تھوڑی سی جلدی ہو گئی، انہوں نے کیا کیا، اسٹینڈنگ کمیٹیاں بننے کا بھی انتظار نہیں کیا، اسپیشل کمیٹی نمبر 1 وہاں انہوں نے اس بل کا مسودہ رکھا ویٹنگ کے لیے، اس میں حزب اختلاف کے 3 لوگ بھی تھے، پی ٹی آئی کے، لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس میں سے 2 بیرون ملک تھے، صرف 1 تھا۔ اس کے باوجود یہ بل اسپیشل کمیٹی نے منظور کر لیا، اور پھر اسے اسمبلی میں پیش کر کے زبانی ووٹ کے ذریعے منظور کروا لیا گیا۔ اب جو صحافی ہیں یا جو 80 سے زائد سول سوسائٹی کی تنظیمیں، وہ صرف ایک بات پوچھ رہی ہیں کہ بھیا 1 ہفتہ 2 ہفتہ اس پہ ہم سے اسٹیک ہولڈر سے جنہیں بھی آپ سمجھتے ہیں گفتگو کر لیتے، ہو سکتا ہے ہم تجاویز دے دیتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا، لیکن آج کل پریکٹیکلی یہ ہوا ہے کہ تجاویز فوری طور پہ حزب اختلاف نے دینے کی کوشش کی۔ پریس گیلری میں جو صحافی تھے انہوں نے بھی کچھ کوشش کی، تمام تجاویز کو مسترد کر کے انہوں نے کہا جی ہتک عزت میں آپ مطلب کیا مطلب ہے، ہمارا ساتھ دیں، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ منظور ہو گیا، بلکہ ایک طرح سے کہنا چاہیے بلڈوز ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو وسط صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں یہ بلز کیسے پاس ہوتے ہیں۔ ذرا یاد ہے نا پچھلے سال تھوک کے حساب سے لیجسلیشن آ رہی تھی، اور کیا کہتے ہیں، آئیز ہیو اٹ، آئیز ہیو اٹ۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے آج بھی جو ریبٹل دیا ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ بغیر پڑھے کسی قانون کو سیاہ قانون بول دیں۔ تو میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہے یہ پڑھا ہے، اور یہ میرے اس پہ نوٹس ہیں، کیا بات ہے، میں پیچھے پڑھ بھی رہا تھا اور نوٹس لے بھی رہا تھا۔ تو پڑھنے کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ یہی نتیجہ آ رہا ہے ہر جگہ کہ اس میں بہت سارے جھول ہیں، کچھ وسط صاحب نے بتا دی ہے، لیکن مزید کچھ جاننے کے لیے وہ تنظیمیں جنہوں نے اس کو اپوز کیا ہے، اس میں پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن ہے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے، CPNE ہے، صحافیوں کی تنظیم PFUJ ہے، اس کے علاوہ درجنوں سول سوسائٹی کی تنظیمیں انکلوڈنگ HRCP۔ تو ماہین پراچا لاہور میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے وابستہ محقق ہیں، اور ان کے شعبہ اطلاعات سے وابستہ ہیں، وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں۔ ماہین، مجھے بتائیے گا کہ اس میں جو ڈریکونین کلوزز ہیں جس پہ زیادہ تشویش ہونی چاہیے نہ صرف صحافیوں کو بلکہ عام شہریوں کو، وہ کیا ہیں؟ ایک تو اگر آپ اس بل کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس ریزنس کو دیکھیں، یعنی اس کے مقاصد کو دیکھیں،
تو یہ نظر آتا ہے کہ بل کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ریاستی سرکاری یا حکومتی عہدیدار کو تحفظ دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو آزادی اظہار رائے، خاص طور پہ اختلاف رائے ہے، اس کی گنجائش کو مزید محدود کر دیا گیا ہے، اور اس کا یہی نتیجہ ہوگا کہ جو حکومتی اداروں پر تنقید کرنا تقریباً اب ناممکن ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اس میں دیکھیں جو حد کے عزت کی ڈیفینیشن ہے، بل میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ڈس لائک، کنٹیمپٹ، ریڈیکیول۔ یہ حد کے عزت کی تعریف انتہائی غیر واضح ہے۔ ناپسندیدگی، توہین، مذاق اڑانا، یہ کہنا کہ ناپسندیدگی کا نشانہ نہ بنایا جائے، یہ ایک کمزور ریاست کی نشانی ہے۔ ایسے الفاظ یا جو اصطلاحات ہیں یہ بہت سبجیکٹو ہیں، اور اس کے نتیجے میں ملیشس لٹیگیشن فار ایگزامپل کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی حقوق اور منصفانہ عدالتی کارروائیوں سے متعلق دیگر عالمی طور پر تسلیم اصولوں کے خلاف ہیں۔ اب ایک پروویژن یہ ہے بل میں کہ حد کے عزت کے جو دعووں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک پیرالل ڈھانچہ تجویز کیا گیا ہے، مطلب کہ پیرل جوڈیشل سٹرکچرز۔ اب اس پر یہ تشویش بہت تشویشناک بات ہے۔ اگر آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی جوڈیشل سٹرکچرز ہیں، تو یہ پیرل ٹرائبیونلز کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اچھا، یہ اسپیشل ٹرائبیونل بھی حکومت قائم کرے گی، اور اس میں جو ججز ہیں وہ بھی حکومت ہی نامینیٹ کرے گی چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد، رائٹ؟ ہاں، جو کہ طریقہ کار ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، یہی ہے نا؟ اچھا اس میں ماہین صاحبہ اچھا دو یہاں پہ باتیں ہیں۔ ایک تو یہ جو آپ نے ٹرائیبیونل کی بات کی، کیا یہ سچ ہے کہ ان کی جو کارروائیاں ہوں گی وہ خفیہ ہوں گی؟ مطلب کہ جنرلی جب عدالت میں کوئی کارروائی ہوتی ہے، اب مانا کہ سب جوڈیس کیس میں کچھ کیا کہتے ہیں نا، رپورٹنگ کے شرائط و ضوابط لاگو ہوتے ہیں، آپ زیادہ اینالائز نہیں کرنا چاہیے، آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے جج صاحب نے یہ کہا، پروسیکیوشن نے یہ کہا، دفاع نے یہ کہا، لیکن اس میں کیا رپورٹنگ کرنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس بل کو دیکھتے ہوئے اور اس کے پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ جب تک یہ پروسیڈنگ ختم نہیں ہوتی تو اس پر کامنٹ بھی نہیں کر سکتے، کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل، یہی نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اس سے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس ہے وہ بھی محفوظ پہ نہیں رہے گا۔ اچھا، ایک چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے آج یہ کہا کہ جی دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ یہاں پہ کھلا ڈلا ماحول ہے، آپ جس کے بارے میں جو بھی بولیں، اور ہماری آرڈنری کورٹس جو ہیں وہ اس کو ڈیل نہیں کر پاتی، اس لیے انہوں نے جسٹیفائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی وہ ڈیفیمیشن کی طرف ہم نہیں گئے، ہم سول سوٹ کی بات کر رہے ہیں، مطلب پولیس انوالو نہیں ہوگی، جیل نہیں ہوگی، ہرجانہ لگے گا، تعدیبی کارروائی ہوگی، کم از کم 30 لاکھ۔ 30 لاکھ تو صحافیوں کو کہنا کہ یار مطلب جو پروفیشنل صحافی ہے وہ بیچارہ 30 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ اب 2 نمبر صحافی کے پاس تو چلو شاید بہت سارے پیسے ہوں گے، اور اگر کسی نے 5 لاکھ کی حد تک کی ہے، ہاں نہیں 5 لاکھ ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو آپ نے کم از کم 30 لاکھ کی ہے، اس سے وہاں سے گنتی شروع ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ بتائیں کہ اب HRCP بھی اس پورے انیشیٹو کا حصہ ہے کہ اس کو کورٹ میں چیلنج کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، اس کو ہر طرح سے روکنا ہے؟ ہم نے جی ابھی ہمارا تو یہ ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ صحافیوں کی تنظیموں کو آگے بڑھ کر اس بل کو چیلنج کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارا ارادہ تو نہیں ہے، مگر یہ جو انیشیٹو ہے یہ صحافیوں کی تنظیموں سے ہی آئے گا اور زور شور کے ساتھ آئے گا۔ اچھا، صحافی تنظیمیں تو میں خیال کر ہی رہی ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ صحافی کون ہے، اس کا دائرہ بھی تو کافی آپ نے بڑھا دیا۔ اب اگر جو بھی فار ایگزامپل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ نیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ویوز بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس ڈیفینیشن کو اسٹریچ کریں تو وہ بھی صحافی بن گئے، مطلب سٹیزن جرنلسٹ جو ہے، مطلب وہ گئے۔ اچھا، 2-3 اور اس میں بہت مزیدار ہیں یا خوفناک ہیں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں، کہ ایک تو اب جیسے کہ ماہین صاحبہ فرض کریں میں آپ پر یا میں شاہ زیب آپ پر حد کے عزت کا قانون کا کیس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار اس بندے نے میرے خلاف یہ باتیں کی ہیں اور یہ غلط ہیں، تو ایک چیز تو مجھے دکھانی ہوتی ہے کورٹ کو کہ مجھے نقصان ہوا ہے،
کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کچھ کہہ دیا مجھے کوئی یا تو میری ریپوٹیشن کو نقصان ہونا چاہیے یا مجھے کوئی مالی نقصان ہونا چاہیے, لوگوں نے آپ کی بات مان لی, میرے سے کاروبار کوئی نہیں کر رہا, مجھے سودا نہیں کوئی بیچ رہا. اس میں کیا 30 لاکھ کے جو منیمم جرمانہ ہے اس سے اگر اوپر میں دعویٰ کروں 50 لاکھ کا تو پھر ہی مجھے یہ ڈیمیج دکھانے کی ضرورت ہے؟ 30 لاکھ میں مجھے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ میرے اوپر بے بنیاد تنقید کی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ اس میں جی 30 لاکھ کا جرمانہ آپ جہاں لگائیں گے تو میرے خیال سے صحافیوں کو تو سیلف سینسرشپ پہ مجبور یہ کر دے گا 30 لاکھ کا جرمانہ دا فرسٹ پلیس. اور جو اب کسی اگر کوئی یوٹیوب انفلوئنسر ہو, کوئی وی لاگر ہو جس نے اپنی مایوسی کا اظہار کرنا چاہے اور یہ نہ کر سکے کسی فار ایگزامپل معاشی صورتحال پہ, اور اس پر ایک کیس لگ جائے آف ڈس لائک یا ناپسندیدگی سمجھی جائے, تو اس کا پھر اظہار رائے پر تو بہت خطرناک افیکٹ ہوگا. اچھا یہ سب کچھ پنجاب کی حد تک ہی ہے نا, باقی 3 صوبوں میں تو نہیں ہے. جی اس کا جی مسئلہ یہ کہ اگر آپ پنجاب میں آپ کچھ کریں گے, پنجاب میں آپ کیس آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور آپ سندھ میں کسی نے آپ پر آپ کو اللیجڈلی ڈیفیم کیا ہو, تو پھر بھی میرے خیال سے آپ اس قانون کے تحت کیس فائل کر سکتے ہیں. یہ کمپلیکیٹڈ ہے لیکن نا, فار ایگزامپل آپ کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ گلوبل ہے, آپ بیٹھے ہوئے لیٹس سے UK میں ہیں, وہاں سے آپ نے کسی ایسے بندے کو کیا جو بیس پنجاب میں کرتا ہے, اس کو نقصان جو ہے وہ پنجاب میں ہوا, کیسے آپ جورسڈکشن کیسے؟ ابھی میں پڑھا تھا جو صلاح الدین احمد صاحب نے اس کے اوپر ایک کافی تفصیلی تھریڈ کی تھی, اور آپ کو پتہ ہے وہ ہیں بھی سپریم کورٹ کے وکیل, تو وہ ان کو تو ڈائریکٹ نظر آتی ہے نا کہ یار اس میں کیا کیا ایشو. سوری میں ماہین پراچا کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ذرا میرے خیال ہے وقفہ لے لیں, چلو وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا اب آپ نے یہ پورا قانون پڑھا ہے, میں نے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو تھوڑی سی لیگل لینگویج ہوتی ہے, زبان ہوتی ہے نا, مجھے سمجھ نہیں آتی, تو میں سہارا لے رہا ہوں صلاح الدین احمد صاحب کا. سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں, اکثر ٹی وی اسکرینس پر بھی آپ ان کو دیکھتے ہوں گے یقیناً. تو یہ جو سوال تھا نا کہ یار یہ تو پنجاب کے حد تک محدود ہے, تو اگر فرض کریں ہم, یا اور حالانکہ ہم نے کسی کی حد تک عزت کرنی نہیں ہے, لیکن اگر کریں تو کیا ہم بھی پھنستے ہیں یا نہیں پھنستے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرائیبیونل ہے اس کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ایکسٹرا ٹیریٹوریل ریچ ہے, مطلب کہ یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں رہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بھی مواد ہے یہ پنجاب میں چھپ رہا ہو یا پبلش ہو رہا ہو یا پنجاب میں یا پنجاب سے پوسٹ کیا جا رہا ہو, اگر وہ وہاں پر پڑھا جا رہا ہے تو یہ کافی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہی بات ہو گئی نا, مطلب کہیں سے بھی ہو رہا دنیا میں, ایون وایا تھرڈ پارٹی. اور جس سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے کچھ پوسٹ کیا, میں نے وہ اٹھا کر اس کا اسکرین شاٹ لے کے کسی کو پنجاب میں فارورڈ کر دیا, تو پھر بھی آپ ہنستے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس کی امپلیکیشن سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ان پر مطلب ان ٹارگٹس پر یہ ویلڈ ہوتا ہے جو یا تو مستقل یا تو پھر عارضی طور پر پنجاب میں رہتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل, اب اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ٹیمپوریریلی لیونگ ان پنجاب کا کیا مطلب ہے. اگر میں مہینے میں سال میں مہینہ وہاں پہ رہوں, 2 مہینہ رہوں, تو کیا پھر بھی بن سکتا ہے. تو اس طرح تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ جو آتے جاتے لوگ بھی ہیں, اگر وہ آپ پہ کیس بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں بڑے آرام سے. مطلب کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر سندھ میں کوئی ایک اسپیچ کرے, وہ آپ اس کو لیں, آپ اس کو ایڈٹ کریں, آپ اس کو اپلوڈ کریں, جو پنجاب میں فارورڈ ہو جائے یا کسی پنجاب کے رہنے والے, اور ظاہر ہے کہ عام شہریوں پر تو اس کی نہیں ہے, یہ آتے ہیں فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز, پی ایمز ہو گئے, سی ایمز ہو گئے, سروسز چیف ہو گئے, یا جج صاحبان ہو گئے, ان کے بارے میں ہے, تو آپ کو وہاں پر آپ پر مقدمہ ہو سکتا ہے. اور مقدمے کا مطلب ہے کہ منیمم 30 لاکھ سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سمن نہیں ملی یا آپ کو لیو نہیں ملی تو آٹومیٹکلی ڈگری آپ پر ہو جاتی ہے. آپ یک طرفہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ابھی میں نہیں پہنچ سکتا وہاں پر, یا آپ نے مجھے بہت کم ٹائم دیا ہے. وہ وہاں پر ہی آپ کو یوں آپ پر فیصلہ ہو جائے گا, اور آپ کو اپیل سے پہلے ہی 30 لاکھ
रुपए जमा करने होंगे। अच्छा, जहाँ तक अपील की बात है तो ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि आपको जो जिनके खिलाफ ये केस आप पर कर रहे हैं उनको ट्राइब्यूनल के सामने आने की ज़रूरत भी नहीं है। वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको वहाँ पे जाके नहीं पेश होना, आप अपने सेक्रेटरी को भी कह सकते हैं कि जी मेरी तरफ से तुम्हें कंप्लेंट कर। अच्छा। ये एक और इशू है, ये सहूलत है, ये सहूलत है, आप ये भी कह सकते हैं। और क्योंकि ये सीक्रेट है तो इस पर इन द मीन टाइम उस दौरान कोई आप रिपोर्टिंग ही नहीं कर सकते। और ये जो सबसे जो मेरा ख्याल है कि एक तरह से ख़तरनाक बात है कि हत्क इज़्ज़त की डेफिनेशन को आपने इतना बढ़ा दिया है कि इसकी कोई माने ही नहीं बची। पहले तो ये होता था ना कि यार आप साबित करें कि आपको इस बात से नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर आप सिर्फ कह सकते हैं कि जी मैं लोगों की नज़रों में गिर गया हूँ। अच्छा, कौन से ये लोग हैं, कौन सी नजरें, और व्हाट इफ अगर आप पहले से ही गिरे हुए हैं, कितना गिरे हैं, फिर क्या होगा? नहीं, अगर ऐसी बात करने पे तो आप यकीनन 30 लाख रुपए लगेंगे ना, तो ऐसी बातें करेंगे। और दुनिया में अगर मेरे पे बेबुनियाद तनकीद हुई है, ठीक है, दुनिया में कौन फैसला करेगा कि बेबुनियाद है? दुनिया में जमहूरी माशरों में डेफेमेशन के कवानीन को बहुत ख़राब इसलिए समझा जाता है कि अगर सहाफ़ी या कोई भी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद कर रहा है और लेट्स से कि उसमें गलती भी कर रहा है तो उसको एक लीवे होता है कि जो साहिब इक़्तिदार हैं उन पर तनकीद जमहूरियत के हक़ में होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो लोग ताकत की पोजीशन में बैठे हैं वो अपने आप को इंसुलेट करना चाह रहे हैं ना, वो क्या, क्योंकि इसमें देखें जो ख़वातीन साइबर स्पेस में जिनकी डेफेमेशन होती है, जिनकी तस्वीर लगाई जाती हैं, जो भी होता है, ट्रोलिंग होती है, उनके लिए तो ये नहीं है ना। हमने पहले भी देखा कि पीका कानून जब आया वो चंद अफराद और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, आम लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये हमें कॉन्टेक्स्ट जहन में रखना चाहिए कि एक तरफ वो पीका का अब्यूज़ हुआ, हमने देखा 8-9 साल, अब उसमें अमेंडमेंट लाई जा रही है, उसे कड़ा किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है, प्रेस क्लब्स बंद हो रहे हैं, अच्छा, दोनों लोग उठाए जा रहे हैं। मतलब हम दोनों कवानीन, पीका भी नून लीग लाई थी, जिस तरह अभी वो भी बुखारी साहिबा जिस तरह दिफा कर रही थी, मुझे अनुश रहमान साहिबा याद आती हैं। मैं पता है एक और बात सोच रहा हूँ, अगर मुझे तुम दोनों पे डेफेमेशन का दावा ठोकना होगा ना, मैं सीधा जाऊंगा कम्मू शहीद से रहीम यार खान वहाँ की अदालत में कर दूंगा, इसलिए कि सिंध में बैठ के तो मैं। अच्छा, पता है मसला क्या है वसत, आप नहीं कर सकते। क्योंकि नहीं, क्योंकि देखिए ना, यही है ना कि एक तो होता है ना जो अक्सर जो कवानीन जो कहते हैं ना, जो अच्छे कवानीन है, they are to protect the people from the powerful. This is to protect the powerful from the people. ऐसे ही। और जहाँ तक एक और बात है ना, अब हमने अक्सर अदालती कार्रवाइयों को कवर तो किया है, कम से कम अगर कोर्ट से नहीं तो स्क्रीन पर या ऑन कॉलम या जो भी, तो आपको पता है कि वहाँ पर जो भी एक्यूज होता है उसके पास एक बुनियादी हक होता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें, राइट? और ये ऑटोमेटिक होता है ना, अब जो भी हो, अपने कत्ल भी किया है, आपको द राइट टू डिफेंड आपको मिलता है। यहाँ पर जो सलाउद्दीन साहब लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको कोर्ट से, ट्राइब्यूनल से इजाज़त मांगनी होती है कि क्या जी मैं खुद को डिफेंड कर लूं, मैं खुद को डिफेंड कर सकता हूँ नहीं या नहीं। और अगर आपको ये इजाज़त नहीं मिली तो क्या होगा? 30 लाख रुपए निकालो, लीव टू डिफेंड, 30 लाख रुपए निकालो। 30 लाख से ऊपर अगर डिमांड है तो फिर आपको साबित करना होगा कि जी मेरा वाकई नुकसान हुआ है। अगर 30 लाख तक मैं रख रहा हूं ना तो मुझे ये भी साबित नहीं करना। ये अच्छा। और अक्सर जैसे हमने देखा है इस तरह के कवानीन के साथ, जो लाता है वो फिर वही उसका शिकार होता है। तो ये हमारा लेसन है। लेकिन ये कि कम से कम ये पंजाब हुकूमत को ये मैं नंबर दूंगा कि वो गला जो घोंटना चाह रही है वो कवानीन के रूप में घोंटना चाह रही है। लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ करें, मेरे जहन में कोयटा आ रहा है कि वहाँ कैसे वो आज़ादी इजहार के साथ डील किया जा रहा है, तो आप ही ने बताया था कि कोयटा प्रेस क्लब जो है वो सैटरडे से जी ताले लग गए हैं। तो क्या टाइम कितना है इस सेगमेंट में हमारे पास? तो मैं ताले लग गए हैं। तो हाँ, बेसिकली देखें हुआ क्या था। सैटरडे को ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, इन्होंने वहाँ पे एक हॉल बुक कराया था, वहाँ पे एक सेमिनार करना चाह रहे थे, गवादर पे बात करना चाह रहे थे, वहाँ पर फेंसिंग हो रही है जिसके ख़िलाफ़ वो मुजाहरा कर रहे हैं और इश्यूज़ हैं। तो प्रेस क्लब में मैं भी जा चुका हूँ, आप भी जा चुके हैं, हमने वहाँ पे
پورا جو ہے ٹریننگ کورسز کنڈکٹ کیے ہیں، یہ اسی لیے وہ جگہ ہے بنی ہوئی. تو آگے ایک اسسٹنٹ کمشنر پولیس لے کے اور پریس کلب والوں کا کہ جی یہ ایونٹ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی کیسے نہیں ہوگا، ڈیموکریٹک سپیس ہے، ہم نے بکنگ کی ہوئی ہے، ہم کرنے دیں گے. انہوں نے کہا جی تالے لگاؤ، اس کو بند کرو. تو جب یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے وہاں پر آئے ہیں تو وہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ ظاہر ہے کہ مارنگ بلوچ بھی تھیں جو ان کی لیڈر ہیں، وہاں پہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا سین بھی ہوا ہے. اس کے بعد صحافیوں نے کہا کہ یار یہ کیا، یہ آپ مطلب آپ نے ویسے ہی بلوچستان میں صحافت کرنے چھوڑی نہیں ہے. ایک آپ کا ادارہ ہے جس کے باہر سارے لوگ مظاہرے کرتے ہیں. اس وقت بھی وہاں پر سرکاری ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، ماما غدیر والے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آگے ادھر بھی آپ آ کے اس کو بند کر دو گے، یہاں پہ آ کے آپ کوئی مارشل لا لگا دو گے تو کیسے چلے گا؟ یکجہتی کونسل تو والے 2-3 دن انہوں نے جو ہے پورے مظاہرے کیے ہیں. آج انہوں نے یوم سیاہ منایا وہاں پہ. یکجہتی کونسل والے جو ہیں مارنگ والے، یہ اندر چلے گئے تھے. انہوں نے باقاعدہ اپنا سیمینار کیا کہ جی ہماری چونکہ بکنگ ہے لہٰذا آپ کی بات تو ہم نہیں مان سکتے. اور اس کے دوران جو ہے پولیس نے انہیں مستقل گھیرے میں رکھا. اور سرفراز بگٹی صاحب جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا اوہ ہو یہ تو بڑا غلط واقعہ ہوا ہے، میں فوراً کمیٹی بنا رہا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے بہت ہی سینئر صحافی موجود ہیں بلوچستان کے. وقفے کے بعد ان سے تھوڑا سا اور جاننا چاہیں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ کوئٹہ پریس کلب کو تالے کیوں لگا دیے انتظامیہ نے، اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے نومبر 2017 میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈر اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ جو بلوچستان کے جو 23 پریس کلب ہیں وہ بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ جو شدت پسند ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کوریج کرو. ایجنسیاں کہتی ہیں خبردار جو ان کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو وہ سینڈوچ بن گئے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو ہم خود ہی تالا لگا دیتے ہیں. اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کے مطابق 2017 تک پچھلے 10 برس میں کوئی 40 سے زائد بلوچستان میں صحافی یا میڈیا پرسنز وہ شہید ہو چکے تھے. انور ساجدی صاحب روزنامہ انتخاب کے چیف ایڈیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجدی صاحب، یہ جو کوئٹہ پریس کلب کے ساتھ ہوا ہے یہ تو ایک معمول کی بات اسے سمجھنا چاہیے یا ایکسٹرا آرڈنری سمجھنا چاہیے اسے؟ دیکھیں جی یہ پریس کرائم ہوا موجودہ 72 میں. تو 72 سے اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پر کوئی تالے لگے ہوں. جی. تو اس حوالے سے یہ پہلا واقعہ ہے اور بہت اہم ترین واقعہ ہے کہ یہ نوبت آ گئی کہ مطلب وہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس کی تالہ بندی ہو گئی. تو میرے خیال میں ایک سمبولک بات ہے. اور چونکہ جو فضا ہے اس وقت آزادی اظہار کے خلاف، تو اسی تناظر میں یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اچھا ساجدی صاحب، اس سے بھی زیادہ خطرناک واقعات ہو چکے ہیں. ابھی 3 مئی کو اسی مہینے میں خزدار میں کار بم دھماکے میں عالمی یوم صحافت کے دن کار بم دھماکے میں خزدار پریس کلب کے جو صدر ہیں محمد صدیق مینگل ان سمیت 3 لوگ شہید ہو گئے تھے. تو نہیں تو دیکھو جی قتل تو بہت ہوئے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ 40 بلکہ اب اس سے زیادہ ہو گئے ہیں. جی جی. لیکن یہ جو مین پریس کلب ہے کوئٹہ کا، اور جسے وہاں کے ہائیڈ پارک کی حیثیت حاصل ہے میرے خیال میں، اور جو کراچی پریس کلب یا اسلام آباد کے بعد یہ تیسرا پریس کلب ہے جو کافی لوگ اس میں آتے ہیں اور ایک جائے پناہ ہے لوگوں کی، جہاں وہ سیمینار بھی کرتے ہیں، ورکشاپ بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں. تو اس پر تالا لگنا جو ہے میرے خیال میں بہت غیر معمولی بات ہے، اور جو ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. انتخاب صاحب، یہ ابھی وسطیٰ بتا رہے تھے سرفراز بگٹی نے بھی اس کے اوپر بیان دیا ہے. ہاں، انہوں نے مذمت کی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بھی رابطے ہوئیں گے، آپ نے مذمت بھی کی ہے انتظامیہ کے ساتھ، بلوچستان حکومت کے ساتھ. تو کوئی ان کا مزید کوئی موقف آیا ہے آپ کے سامنے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، برا ہوا ہے، اچھا ہوا ہے؟ آج بھی وہاں دوستوں کی ملاقات ہوئی ہے رات کو، تو انہوں نے اظہار افسوس کیا اور انہوں نے کہا جی ہم کوشش کریں گے آئندہ ایسا نہ ہو.
اور انہوں نے کہا کہ انکوائری ہوگی اس واقعے کی، لیکن دوستوں کا خیال ہے کہ انکوائری تو ہوگی اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا. تو مطلب وہ جیسے ہمارے ہاں انکوائریاں ہوتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں اور وہ پھر وہ انکوائریاں داخل دفتر ہو جاتی ہیں. اور جو بیچارے یقین دلا رہے ہیں صحافیوں کو، ان کے بھی بس میں کیا ہے، کتنا ہے؟ ہاں یہ تو آپ کو علم ہے کہ بلوچستان کی تو خاص سچویشن ہے، اور شاید آپ کو علم ہو کہ وہاں جو ہے یہ خبروں پر پابندی لگائی تھی قاضی فائز عیسیٰ نے جب وہ چیف جسٹس تھے. جی. اور اس وقت کے بعد سے جو ہے خبروں پر پابندی ہے، اور بڑے شریف صحافی ہیں وہاں کے، اور کوئی وہ یعنی انٹیریئر بلوچستان کو چھوڑے جو کوئٹہ ہے وہ زیادہ رسک نہیں لیتے، یعنی 2-4 کے سوا. تو وہ ایک خوف کا ماحول ہے جو اس وقت قاضی صاحب کے اس حکم سے پیدا ہوا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے خلاف کوئی خبر شائع نہیں ہوگی. اور انہوں نے یہ حکم بھی صادر کیا تھا کہ جو بلوچ تنظیمیں ہیں ان کی کوئی خبر شائع نہیں ہوگی. تو ہم پیش ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ پھر تو لوگ بے خبر مارے جائیں گے کہ یہ واقعات کس نے کیے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے صوبے میں، لیکن وہ مانے نہیں اس بات کو. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے بہت سارے صحافیوں نے کہا کہ سر آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں، کم از کم ہماری جانیں تو محفوظ رہیں. یہ بھی کہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ شعبہ چھوڑ کر آپ جو ہے پکوڑے بیچیں. تو میں نے ان کی عدالت میں کہا تھا کہ یہ ہائی کورٹ کی بہت لمبی دیوار ہے، اگر آپ ہمیں وہاں کیبن قائم کرنے کی اجازت دیں تو ہم یہ کریں گے. جی. تو کتنوں نے صحافت چھوڑ دی پھر؟ جی ہاں. تو اس طرح ہے. تو بلوچستان کی تو خاص صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے. اب جبکہ باقی ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے، آج بھی ایک صحافی پر حملہ ہوا ساؤتھ پنجاب میں، جی. اور پھر یہ رؤوف حسن پر حملہ ہوا، تو یہ بھی تو ایک طرح سے صحافی تھے نا پہلے. تو اب اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے ہیں، تو اب تو خواجہ سرا کہیں نظر آئے تو لوگوں کو ڈر لگے گا. صحیح بات ہے. لیکن آپ بے فکر رہیں، کیونکہ جیسے یہاں پر انکوائری ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی خواجہ سراؤں پر FIR ضرور کٹے گی. ہاں. اور یہ کام اس چیز کا تو گارنٹی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اس کا بھی نہیں. انور ساجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تھوڑا سا واضح کر دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی 2-4 دن پہلے جب میں وہاں پہ تھا، صحافیوں سے بات ہوئی، ایک بڑے چینل کے وہاں کے جو بیورو چیف ہیں کافی عرصے سے، ہم نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیں کہ روز آپ کا دن کیسے گزرتا ہے. تو انہوں نے کہا روز صبح اٹھ کے یہ بس سوچنا ہوتا ہے کہ آج کون سی جھوٹی خبریں بھیجنی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں چلیں گے وہی نا، جو یہاں کے جو صحیح خبریں ہیں وہ تو کوئی چلائے گا نہیں. آپ کے جو مین سٹریم میڈیا ہے اور آپ کا نیشنل ٹی وی ہے اس میں اتنی سختی نہیں ہے، تو ہمیں اپنا جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی ایگزسٹنس کو کچھ نہ کچھ بھیجنا پڑتا ہے. تو جو سرکاری بیانات ہوتے ہیں، امن قائم ہو گیا، بلوچستان ترقی کر رہا ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، بس محبت کا زمزمہ بہہ رہا ہے. مطلب کہ صحافت کم ہے، کریٹیو رائٹنگ زیادہ ہے. کریٹیو رائٹنگ. انہوں نے کہا یہ بلوچستان، ویسے تو پورا پاکستان ہی اس طرف جا رہا ہے، لیکن بلوچستان از اے بلیک ہول، انفارمیشن بلیک ہول، جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب ایک سیمینار کو آپ نے روکنے کے لیے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا. جیسے انہوں نے کہا کیا 72 سے ایک پریس کلب ہے، تمام باتوں کے باوجود چلتا رہا ہے، اس کو بھی تالے لگا دیا آپ نے. تو یہ تالا پریس کلب کو نہیں لگا، یہ ہماری زبانوں کو سب کو لگنے جا رہا ہے. اٹس اباؤٹ دا شیپ آف تھنگس ٹو کم. تو بہرحال جی آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مزید خبریں لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ، شب بخیر.